جی السلام علیکم، میں ہوں دارالسلام اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل DZ چینل یعنی دارالسلام زروبی چینل۔ دوستوں کہتے ہیں کہ لوگ یعنی ایک آرٹسٹ یا ایک کھلاڑی اگر اچھا پرفارم کرے ایک برانڈ پہ تو وہ برانڈ بہت اوپر آ جاتی ہے، اور جو برانڈ جو اچھا چل جاتا ہے تو پھر اس آدمی کا بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ادھر ایک بات اور ہے، ہر برانڈ کسی نہ کسی کی وجہ سے جو نا وہ برانڈ بن جاتی ہے۔ لیکن ادھر آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان خود ایک برانڈ ہے، اور ایسا برانڈ نہیں ہے، بہت بڑا برانڈ ہے۔ وہ کیوں بول رہا ہوں آپ کو، ابھی جو نا آپ لوگ کو معلوم پڑ جائے گا۔ جیسا کہ باؤ جی نے کل کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، یعنی یہ ایک بڑا مذاق باؤ جی نے کیا ہوا ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ ہر ایک آدمی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے، یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ چورو کی رانی اور چورو کی نانی جب سے لندن گئی ہوئی ہے تو چورو کے سردار ابھی پھر زندہ ہو گئے اور بول پڑے ہیں، اور وہ جھوٹ کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ چورو کے سردار نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو $5 ارب پلیٹ میں رکھ کر دیے تھے، لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ کس نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ؟ باؤ جی نے، چوروں کے سردار نے، جو کہ ایک کینیڈا کے یونیورسٹی میں اس کے اوپر لیکچر دیا ہے کہ یہ چوروں کا سردار ہے، تو اس نے کہا ہوا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ ارے یار، اللہ کا خوف کرو۔ کبھی بلی کو بھی گوشت کے رکھوالی کے لیے کسی نے چھوڑا ہوا ہے کہ میں یہ گوشت ادھر رکھتا ہوں اور آپ پلیز اس کا خیال رکھیے؟ بلی کو کبھی بھی کسی نے رکھوالی کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ ارے یار، اگر آپ لوگ چور نہیں ہیں تو جاؤ کینیڈا کا جو پروفیسر ہے یا جو چانسلر ہے اس کے اوپر کیس کرو۔ آپ لوگ چور نہیں ہیں تو جاؤ اس کے اوپر کیس کرو کہ بھائی آپ لیکچر میں میرا تصویر اور میرے اوپر کیوں لیکچر دیتے ہو کہ میں چوروں کا سردار ہوں۔ پیسے بھی مل جائیں گے اور دامن بھی صاف ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ لوگوں نے چوری نہیں کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر کیس کرو تو پیسے بھی مل جائیں گے اور دامن بھی آپ لوگ کا صاف ہو جائے گا۔ یہ پاکستان تو نہیں کہ امیر کے لیے قانون بدل دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو ادارہ ہوتا ہے وہ ہی سرے سے جو نا بدل دے دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے، جس طرح ان لوگوں کے لیے کیا، اور NRO دے کے جو نا سب لوگ بھاگ گئے اور سب لوگ پاک ہو گئے۔ اس سے پہلے اس کی بیٹی چورو کی رانی نے کہا تھا کہ اگر عمران خان مجھے پاسپورٹ بمائے ٹکٹ کے پلیٹ میں رکھ کر دے دے تو اس کے ساتھ ٹکٹ بھی رکھ کر دے دے تو میں جوتے کے نوک پر اس کو ٹکرا دوں گی۔ اصل میں ان لوگوں کا پلیٹ کے ساتھ کچھ عجیب عقیدت اور محبت ہے، اور پلیٹ کے ساتھ کچھ عجیب لگاؤ ہے شریف خاندان کا۔ اس لیے تو جب یہ امریکہ میں جاتا ہے تو اوباما کو کہتا ہے کہ لاہور آنا، نان اور قیمہ آپ کا انتظار کرتا ہے۔ پھر واجپئی کو بولتا ہے کہ آ جاؤ، بھنڈی اور کریلا آپ کا انتظار کرتی ہے۔ نریندر مودی کو بلاتا ہے کہ آپ بھی آ جاؤ، آلو گوشت آپ کا انتظار کرتا ہے۔ تو یار کس کس کو بلاؤ گے؟ اور پھر جب خود جیل میں ہوتا ہے تو جیل کا کھانا اس کو پسند نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو غریب آدمیوں کے لیے ہے، جو چپل چور ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک گائے چوری کی ہوئی ہوگی، یا اپنے جو ہے نا زمین پہ جو ہے نا اس نے جھگڑا کیا ہوگا
تو قانون تو ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے گھر سے خود ان لوگوں کا من پسند بھنڈی، کریلا، قیمہ، آلو والے پراٹھے یہ آتے ہیں نا. تو ان لوگوں کے لیے تو آتے ہیں. اگر آج پاکستان گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ نہیں بھائی، جو ایک غریب کھاتا ہے وہ امیر بھی کھائے گا، تو پھر دیکھو کہ نظام کس طرح بدل جاتا ہے. شرم تو ان لوگوں کو آتی نہیں ہے. کون تم کو $5 ارب دے گا؟ آپ اور آپ کا اہل خانہ تو ایسے بے ایمان ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ بے ایمانی میں بھی بے ایمانی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بے ایمانی اور جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یعنی بچے بچے کو معلوم ہے کہ آپ لوگ چور ہیں، اور بچے بچے کو معلوم ہے کہ ایٹم بم کا تجربہ کس نے کیا ہوا تھا اور کس نے بنایا ہوا تھا، اور آپ منہ اٹھا کے کہتے کہ یار ایٹم بم تو میں نے بنایا ہوا ہے، ایٹم بم کا تجربہ تو میں نے کیا ہے. تو پھر ایک مرتبہ یہ منہ اور مسور کی دال. کیونکہ محسن پاکستان باؤچی کو میں یاد دلا دوں، ابھی تو اللہ بخشے اور اللہ کروٹ کروٹ محسن پاکستان کو جنت نصیب فرمائے. محسن پاکستان نے کیا کہا ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. محسن پاکستان نے کہا تھا کہ جب ہم لوگوں نے ایٹم بم بنایا ہوا تھا تو اس ٹائم نواز شریف اور اس کا باپ اس وقت لوہے کے بٹی میں کام کرتے تھے. یعنی کباڑ وباڑ جمع کر کے پھر اس سے اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بناتے تھے تو یہ لوگ اس ٹائم لوہے کے بٹی میں کام کرتے تھے. اور جناب آپ تو زندہ ہے ابھی. محسن پاکستان تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ جنت کے عظیم اس پر فائز ہوں گے. لیکن آپ ابھی تک ادھر ہی ہے. اور اگر آپ سچے ہو تو جا کے جو نا ایک ٹی وی پہ آپ یہ بھی بتا دے، اور آپ ہے بے شرم آپ یہ بھی کر دو گے. محسن پاکستان نے کہا کہ جب ہم لوگوں نے سب کچھ تیار کیا اور اس کو بتایا کہ آؤ بھائی بٹن دباؤ سب کچھ تیار ہے، تو یہ اس وقت بھی گھبرا رہے تھے، کیونکہ بس قسمتی سے یہی وزیر اعظم تھے اور اسی نے جو ہے نا بٹن دبانا تھا. لیکن اس سے بھی بٹن دبانے سے بھی یہ ڈرے ہوئے تھے. آپ تو میزائل اور ایٹم بم بتاتے، یہ بٹن دبانے سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ امریکہ سرکار اور اس کو پال پوسنے والے ناراض ہو جائیں گے کہ کیوں کیا. لیکن فوجی جرنیلوں کی دباؤ کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا اور ہیرو بن گئے. باؤ جی نے کیا کیا پاکستان اور اپنے اور باؤ جی نے کیا اس پاکستان کے ساتھ کیا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پھر باؤ جی نے ایک کام اور بھی کیا ہوا ہے کہ پاکستان نے اپنے من پسند لکھنے والی جو بیکاری ہے اس کو بلایا ہوا تھا، اور انہی لوگوں نے باؤ جی کا انٹرویو کیا. باؤ جی کے پسندیدہ سوالات ان سے کیے، جو باؤ جی نے کہا ہوا تھا وہی سوالات اس سے کیے. اور روکو ذرا، ایسا نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں. جس ٹیلی ویژن سے اگر اس سے یہ لوگ نہیں ہے اس کا تعلق، تو میں ہر جانے کے لیے تیار ہوں. اس کے جس ٹیلی ویژن سے تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے نام بھی بتاؤں گا. اس میں ایک ہے مرتضی علی شاہ جو جیو نیوز سے ہے. اظہر جاوید دوسرا ایک بھکاری لپاپی ہے اور اس کا تعلق دنیا ٹی وی سے ہے.
اور تیسرا جو صحافی ہے یا لفافی ہے اس کو کوثر کاظمی سما ٹی وی کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ماشاءاللہ سما ٹی وی کس کا ہے؟ یہ وہی آدمی ہے جس کو عمران خان کا اے ٹی ایم یہ لوگ بتاتے تھے. تو ابھی یہی اے ٹی ایم ان لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، یعنی علیم خان. اور اصل میں پھر معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں نے جو انٹرویو کیا وہ بھی کچھ بوگس قسم کا تھا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے نا اس کو جوڑ دیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ نواز گروپ تو یہی کرتے ہیں کہ ادھر سے جو ہے نا تھوڑا ٹکڑا لیا، ادھر سے لیا، اور جو ٹکڑے جوڑنے والے وہ بھی جو ہے نا اسی کی طرح نالائق ہے، اس کو بھی معلوم نہیں کہ کس طرح جوڑنا ہے تاکہ پھر جو ہے نا کل کو ملامت نہ ہو. لیکن ان لوگوں کو ملامت کیا چیز ہے؟ یہ تو ہے ہی ملامت ہر وقت. جس طرح ایک فلم میں کہتے ہیں کہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا دل، ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، تو یہ لوگ وہی لوگ ہیں اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. پھر ایک شرم کی بات یہ ہے کہ جب چوروں کی سردار کا جس پہ پاکستانی میڈیا نے بندش لگائی ہوئی تھی اس کی تقریر سنانے میں، کیونکہ جب صاحب جی ان سے ناراض تھے تو اس پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، تو آج کل جب اس کا انٹرویو چل رہا تھا تو پاکستان کے سارے ٹیلی ویژن افسوس کے ساتھ اس چور کی انٹرویو دکھا رہی تھی. اور اسی وقت اسلام آباد میں ایک بڑے ہوٹل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی، تو بغیر بول چینل کے باقی سب ٹیلی ویژن چوروں کی سردار کی باتیں اور اس کی سٹوری سنتے رہے اور لوگوں کو دکھاتے رہے. تو کیا یہ سب لوگ مر گئے تھے؟ صرف ایک بول ٹی وی پاکستان میں کام کر رہا تھا، باقی کوئی ٹی وی پاکستان کے لیے کام نہیں کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اگر کچھ بھی نہیں ہے تو تھوڑا ایک جھلک تو دکھاتے تھے کہ بھائی پاکستان کے ایک بلڈنگ میں ایسا ہوا ہے، خدا نخواستہ لوگوں کی جان اور مال کو کی حفاظت ہے یا نہیں ہے. لیکن افسوس صدا افسوس پاکستان کی میڈیا پر. اور کیوں دکھا رہے تھے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف کو چوری کا پیسہ بہت زیادہ ہے اور وہ اسی میڈیا پہ جو ہے نا لگاتا ہے، اسی لیے تو وہ اوپر آ جاتا ہے. اور تحریک انصاف جو بھی کچھ کرتا ہے وہ لوگ میڈیا کو پیسہ نہیں دیتے اور اسی لیے جو ہے نا ظاہر نہیں ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے. جس طرح انہی کے ایک آدمی نے کہا تھا، وہ جو کہ میں وہ جو کہ میں جو ہر وقت بولتا ہے، کہتا ہے کہ یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ہاں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں. کیونکہ یہ وہی بے حیا لوگ ہیں کہ اس کو شرم سے الرجی ہے. شرم اس لیے ان لوگوں کی نہیں آتی ہے کہ ان لوگوں کو شرم سے الرجی ہے اور اسی لیے شرم اس کو آتی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے پاکستانیوں کے لیے ایک غم کا خبر ہے اور بہت بڑے فکر کا خبر ہے، وہ یہ ہے کہ زرداری ایک مرتبہ پھر سے احتیاب ہو گئے ہیں اور ہسپتال سے گھر جا رہے ہیں. اللہ پاکستانیوں پہ اور پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ زندگی دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو NRO2 جو ہے وہ مل گیا ہے. مریم نواز پاک ہو گئی ہے، ابھی اس پہ کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ جب وہ پاکستان سے جا رہی تھی تو قطر میں رک کے قطری پانی سے غسل کیا اور لندن پہنچ گئی ہے. ڈالر صاحب بھی
حاجی صاحب ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ لندن کے پاک غسل خانے سے پاک ہو کے پاکستان میں پھر الحمدللہ منی لانڈرنگ میں مشغول ہو گئے ہیں، اور چوروں کا سردار بھی غسل لندن کر کے کچھ عرصہ بعد پاکستان آ جائیں گے۔ ادھر میں ایک اور بات عرض کروں کہ نواز شریف بھی پریزاد ڈرامے کا ایک مرکزی کردار ہے، یعنی نواز شریف زیرو ہوتا ہے، سر پہ بال بیچارے کا نہیں ہوتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ آدمی کدھر سے آیا اور کیسے آیا۔ تو نواز شریف زیرو ہو کے ہیرو نکلتا ہے، چوروں اور چوروں کا سردار ہوتا ہے، اور حاجی صاحب نکل آتا ہے۔ پریزاد ڈرامے اور نواز شریف کی زندگی بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ پریزاد تو پھر بھی محنتی ہے اور محنت کر کے اپنا مقام حاصل کرتا ہے، اسی لیے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن یہ تو گھر بیٹھ کر اس کو سب کچھ مل گیا پلیٹ میں۔ جنرل ضیاء کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب کرے، اس نے اس کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اور پھر اس کو کہا کہ تمہیں قسم ہے اللہ پاک کی کہ پاکستان کے کسی بھی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میں تو مر گیا الحمدللہ، میرے اوپر کچھ بھی جو ہے نا ایک پلس بھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن تم کو قسم ہے خدا کی تم نے پاکستان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پاکستان کا اگر ایک پیسہ بھی تم کو کدھر جو ہے نا زمین پہ دکھائی دے دے تو وہ بھی باہر کے ملکوں میں لے کے جانا ہے۔ جس طرح ایک گھر داماد کرتا ہے، گھر داماد گھر میں آ کے اپنے ساس اور سسر کا آنکھ کا تارا ہوتا ہے، اور وہی ساس اور سسر اپنے بچوں کو اگنور کر کے سب اس آدمی کے حوالے کرتا ہے۔ تو اسی طرح جنرل ضیاء الحق نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور گھر داماد بنا کے اس کو سب کچھ دے دیا۔ اگلے ولاگ میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔